जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमने खेलों के मैदान से प्रोग्राम का आगाज़ किया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जाने पड़े, पढ़ाई के हवाले से भी बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं जो बेसिक्स होती हैं हमारी, बेसिक बड़ी मैटर करती है कि पढ़ाई की बात करने लगी फिर पढ़ाई की बात, पढ़ाई क्योंकि वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जैसे उन्होंने बेसिक्स का ना, मुझे आइडिया हो गया कि ये दोबारा हम पढ़ाई पे बात करेंगे और पढ़ाई में स्कूल्स का किरदार बड़ा अहम होता है। और जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हुई है, डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली। ऐसे ही जो बरतानवी एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, वो पाकिस्तान में यहाँ पर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देना कि वो यहाँ रहते हुए बरतानिया की तालीम हासिल कर सके, सिर्फ ट्रैवल करके वो तालीम ना हासिल कर सके, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए उनको ये अपॉर्चुनिटी फराहम की गई। बिल्कुल जनाब, ऑनलाइन ब्रिटिश स्कूल है और इस ब्रिटिश स्कूल के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है डॉक्टर उमैर तालिब, जो खुद भी उनका अगर देखा जाए पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने चाइना से किया है और पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने चाइना से किया है 2021 में, और उसके साथ साथ बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं। एजुकेशन का ये जो सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया है, ये पाकिस्तान में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितने स्टूडेंट्स इनके साथ इंगेज हैं, इसके साथ साथ आगे के क्या प्लान है, खासतौर पर जब हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट आती रहती है। तो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं। डॉक्टर उमैर तालिब ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहूँगी, खुद इतनी तालीम हासिल करना और फिर जब अक्सर औकात हम देखते हैं कि जब हम डॉक्टरेट कर लेते हैं या पोस्ट डॉक्टरेट कर लेते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है। हम कहते हैं नहीं, उससे छोटे एज के बच्चों के लिए हमारा इतना वो तैयार नहीं होता माइंड कि इसको कैसे हम सेटअप करेंगे। स्कूल की जानिब क्यों बढ़े और ब्रिटिश ऑनलाइन स्कूल का क्या कंसेप्ट कब आया माइंड में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे दावत दी, और एक छोटी सी करेक्शन मैं पहले करता चलूँ कि ब्रिटिश स्कूलिंग, ब्रिटिश एजुकेशन इज़ ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। जी, आपको पता है ओ लेवल है, ए लेवल ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इस हाउ दिस इज़ न्यू इन पाकिस्तान, ये डिफरेंट कैसे है? दिस इज़ ब्रिटिश करिकुलम बाय ब्रिटिश टीचर्स and our students can study with British fellows while living in Pakistan. We are different in this aspect कि ये वहीं का सारा करिकुलम, वहीं टीचर्स, वहीं का इंस्टीट्यूट है। जस्ट लाइक कि आप जैसे वो जो हायर एजुकेशन है उसमें तो एक वेल नोन फिनोमेना है कि लोग जो ना ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन में दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी आर स्ट्राइविंग फॉर इट कि अल्लाह ताला जो, क्योंकि हमारे आप देखें कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जब वो उसकी बेस, जैसे अभी भी आप बेसिक्स की बात कर रहे थे, तो जब तक आप स्कूल लेवल से चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हायर एजुकेशन में वो कैसे चीज़ें चली जाएंगी। सही, अगर हमने उसकी रूट्स को ठीक नहीं किया तो उसकी जो ना स्टेम और उसकी ब्रांचेस कैसे ठीक होंगी। तो सो यहीं से चीज़ आगे बढ़ती है, और जब उसकी बेसिक्स ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें तो फिर बाय एंड बाय चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। डॉक्टर साहब, अक्सर जहन में ये आता है कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, पाकिस्तान में रहते हुए आप ब्रिटिश स्कूल्स में उनकी एजुकेशन, उनके टीचर्स, फैकल्टी और जो ब्रिटिश फेलोज हैं उनके साथ पढ़ेंगे, तो हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से जानी जाती है, या फिर जो प्राइवेट एजुकेशन रही है कि आप घर पे बैठे तालीम हासिल करते रहें और साल के आखिर में इम्तिहान दे दें। अब स्कूल लेवल पर इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए एलेबोरेट कर दीजिए कि ब्रिटिश फेलोज़ के साथ आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे या इसके लिए डिज़ाइन क्लासरूम्स हैं, स्कूल है? थैंक यू। ये पहली तो बात यह है कि दिस इज़ डिफरेंट दैन डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग है जैसे अल्लामा इकबाल में चल रही है, वो आपको असाइनमेंट्स दे देते हैं, आपके वो सारे एग्ज़ाम वगैरह। तो पाकिस्तान में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं, उनमें बच्चे स्टडी करते हैं और उसको जो, लेकिन और तीसरी जो चीज़ आपने बात की है कि पाकिस्तान का ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड हमने बड़ा एक्सपीरियंस किया। आई वाज आल्सो सर्विंग इन यूनिवर्सिटी, तो हम भी उस तो वो दैट वाज फर्स्ट स्टेज। चीज़ें उसमें बहुत सारे लेकुनास थे, लूप होल्स थे, तो जो ना फैकल्टी के पार्ट से भी और स्टूडेंट्स के पार्ट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट से भी, तो उसमें बहुत सारी जो ना वो चीज़ें मैच्योर नहीं हो सकी ना। तो उन चीज़ों को अगर हम चलाते और वो चीज़ें इवॉल्व होती तो यू विल सी कि हम उसको बहुत बेहतर कर सकते थे।
آپ کو جیسے ابھی ہم تیسری بات کرتے ہیں جو سب بلکہ چوتھی بات جو آپ نے کی ہے کہ اسکول میں جو آن لائن سسٹم ہے یہ کیسے جو ہے نا پاکستان میں کریں گے. سو ابھی آپ دیکھیں کہ جو برٹش اگر اونلی میں یو کے کی بات کروں تو یو کے میں 20 to 25% جو اسکول کڈز ہیں یا اسکول چلڈرنز ہیں وہ آن لائن اسکولنگ میں ہیں. اچھا. اور دس ٹرینڈ از increasing day by day not only in Europe but also in Americas. اچھا. اور you know کہ جو کوئی بھی ایک ایجوکیشنلی ڈیولپ کنٹریز میں جب ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے تو وہ بائی اینڈ بائی ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ الگ بات کہ فیشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ ود ان کپل آف آورز جو ہے نا وہ ٹرکل ہو جاتا ہے اور دس ٹیکس ایون ڈیکڈز اینڈ ڈیکڈز. سو یہ چیزیں جو ہے نا تو ہم نے جو اس چیز کو اس گیپ کو منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ سونر اور لیٹر ہونا تو ہے وہ ٹھیک ہے تو لیکن اگر جتنی جلدی ہم ان کے ساتھ جو ہے نا کمپریہینڈ ہو سکیں گے ان کے ساتھ جو ہے نا اس چیزیں اسٹڈی کر سکیں گے دیٹس بیٹر فار اس. بالکل بالکل. اچھا جس طرح ڈاکٹر میں بات کریں ہم برٹلینٹک انٹرنیشنل اسکول یو کے کی, اب آپ نے کہا کہ ود دا یو کے فیلوز یہاں پہ رہتے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں, آن لائن سسٹم ہے اور وہیں کے ٹیچر سے پڑھے, ایسا نہیں ہے کہ صرف کریکولم جو ہے وہ یو کے کا ہے, وہاں کے ٹیچرز ہیں, کلاس فیلوز بھی وہیں کے ہیں, تو جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں بھی یو ول گیٹ ٹو لرن اباؤٹ دا کلچر اباؤٹ دا ادر تھنگس. تو اس میں اب جب ہم آن لائن سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یو کے میں یہ چیز پریویل ہو رہی ہے, لیکن پیرنٹس کے مائنڈ میں تو آتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن از فار بیٹر دین دس, یا اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ پیرنٹس بھی اس چیز میں کمفرٹیبل ہیں کہ بچے آن لائن سیٹ اپ پہ جا رہے ہیں, اور کیا آن لائن سیٹ اپ میں بھی اسی طرح ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, بچوں کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کریں, اور خاص طور پہ تربیت یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. ہاں یہ بڑی آپ نے تعلیم اور تربیت ہم ساری چیزوں کو جو نا اس میں کمپریہینڈ کیے ہوئے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ایکچولی آپ نے فزیکل اور آن لائن کا جو نا اگر ہم کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ پیرنٹس میں ان کی ڈیپ روٹس میں نہیں جاتا کہ اس پہ, کیونکہ میں خود اکیڈیمیا کا آدمی ہوں اور بائی برتھ پڑھنا شروع کیا پھر بعد میں پڑھانا اور اسی فیلڈ میں جو نا آگے بڑھ رہے تو سو آئی نوز بیٹر دین اینی ادر کہ اس میں کیا ہم چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. اچھا اگر ہم آن لائن اور فزیکل کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ فزیکل اسکولنگ میں ہمارے بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا پری اینڈ پوسٹ اسکولنگ جو ٹائم ہے جو کمیوٹنگ میں ان کو اور جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جو انرجیز ویسٹ ہوتی ہیں وہ یہاں آپ سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پیرنٹس پرٹیکولر وہ پیرنٹس جو جاب ہولڈرس ہیں, آج ان کی اس ڈسٹرکٹ میں جو اب ڈیوٹی ہے کل کسی اور ڈسٹرکٹس میں ہے تو وہ یعنی ان کو کنٹینیوس ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, تو اگر وہ فزیکل اسکولنگ میں جائیں گے تو وہ چیزیں جو ان کے بچے وہ مینٹلی ڈسٹارٹ ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں. اور ابو آل ہماری وہ بزنس کمیونٹی یا ہمارے وہ لوگ جو بیک اینڈ فورتھ آؤٹ آف پاکستان بیک اینڈ فورتھ ٹریول کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو اٹس اف آئی کین سے ناٹ پاسبل کہ وہ فزیکل اسکولنگ میں جائے. تو سو وہ فیملیز جو ہے وہ آلریڈی جو اس چیز میں انگیج ہیں. اور اگلی بات جو آپ نے کی, ہم نے اس کے لیے ایک 4 and 5 مئی کو ڈیمو سیشن ارینج کیا تھا تاکہ 2-3 دن ہمارا سیشن چلتے رہے جس میں دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز سے, بنگلہ دیش سے, انڈونیزیا سے, سعودی عرب سے, UAE سے اور UK سے تو شور تھے, اور ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. اور اس میں ہم نے یہی بتایا کہ ہم صرف تعلیم کی بات نہیں کرتے, ہم تربیت کی پہلے بات کریں گے اور بعد میں تعلیم کی بات کریں گے. اور سو ہم نے کیونکہ اگر اس پہ بات کریں نا آپ کہ آن لائن پہ تو یہ اٹ سیلف ایک لرننگ ہے. کوڈ یو بلیو اٹ کہ ایک بندہ جب فرام ڈے فرسٹ اسکولنگ وہ جو نا ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تو آفٹر گریجویشن اس کی گرپ کیا ہوگی. بالکل صحیح. اور اس انٹیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے بچے آپ دیکھ لیں سارے گھروں میں بچے جو ہے نا وہ آلریڈی موبائلز کے ساتھ پلے کرتے ہیں اور بڑا اچھا پلے کرتے ہیں. اور بڑوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ ایسے نہیں ایسے گیجٹ ایسے چلے گا. اور اگر میں اس میں صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں
تو اگر ہم اسی طرح ٹیکنالوجی میں بڑھیں گے تو ہوپس ہو کہ کل اور کوئی عرفا کریم رنداوا جو نا پاکستان میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ ہم صرف گیمز اور وہ ویڈیوز کے لیے بچوں کو صرف ٹائم پاسنگ کے لیے. ایک چیز ہے جو کہ کافی بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ, جیسے ہم انٹرنیشنل ایجوکیشن کی یا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنا مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے, اور تعلیم فراہم کرنا یہ بھی, اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اب ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. تو ٹیچرز کی ہائی سیلریز ہیں, یا پھر اگر آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے تو اس میں بھی سہولتیں چاہیے ہوئی, پیرنٹس کو بھی سہولتیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے. تو یہ جو اسکولنگ سسٹم آپ نے شروع کیا ہے یہ کتنا کاسٹ افیکٹو؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا اور بڑا پرٹیننٹ ہے, اور موسٹلی پیرنٹس کا یہی کنسرن ہوتا ہے اس میں. تو یہ اس میں بتاتا چلوں کہ جیسے آپ اگر مہنگائی کی بات کریں گے تو وہ تو تمام ڈپارٹمنٹس کو اس نے افیکٹ کیا, اور تمام انفلیشن جو ہے نا. لیکن اس میں کیونکہ یہ برٹش اسکول ہے اور اس کی فیسز بھی پاؤنڈز میں ہیں, اور دیٹس ویری افورڈیبل فار دیم, بٹ جب وہ کنورٹ ہوتا ہے پاکستانی روپیز میں تو ضرورت تو ہم نے دینی ہے نا. لیکن خاص طور پہ اس پہ یہ بچت ہو رہی ہے نا کہ ٹریول کاسٹ بچ رہی ہے. میں وہی بتانے لگا. لیکن اس کے بعد بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ ہم ٹیوشننگ وغیرہ میں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی سوشلائزیشن کے لیے ہم ڈفرینٹ اپنے انٹرنیشنل فیلوز, اس میں فیلوز نہ کہیں, ہم نے ڈفرینٹ گیمز کھیلنی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ جا کے لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن کرنی ہوتی ہے. لیکن پرٹیننٹ جو میں اس کی فیس کی اگر بات کروں تو اس کی فیس, بیکاز میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کے توسط سے یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی افیکٹو ہو, جتنی مرضی یہ فیس ہو, لیکن جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے, تو ہی اور شی از ویلکم. میں اس کے لیے جو ہے نا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, وہ آئے. اور ایون میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اس میں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے فری ایجوکیشن جو رکھی ہوئی ہے. اور میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں بس, کہ میرٹ اینڈ نیڈ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہیں, کہ جس میں جو لوگ, جو بچے میرٹ پہ آئیں گے اور نیڈ بیسڈ ہوں گے, ہم ان کو اسکالرشپس بھی دیں گے, فری ایجوکیشن بھی دیں گے. اور جو تربیت کی پہلے بات ہوئی تو اس کے لیے ہم نے قرآن پاک کی ایجوکیشن جو ہے اس میں کمپلیمنٹری ہم دے رہے ہیں, اور دیٹس آلسو فری آف کاسٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ کا بات کر لیں کہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کس کلاس سے اور کس ایج کے بچے جو ہیں وہ انرول ہو سکتے ہیں؟ یہ ویسے یہ اور پرٹیننٹ ہے, اور کیونکہ پاکستان کی تعلیم میں نا ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کاپی میں نا آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ اس کو لوکلائز کرنے کے ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں فلاز رہ جائیں گے. تو جو آپ نے ایجوکیشن ایج کی بات کی تو 5 ایئر سے 6 ایئر کا بچہ جو ہوگا وہ KS1 جو ہماری کلاس 1 ہوتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, KS1 پارٹ 1 میں ہوگا. صحیح. اس سے پہلے جو نا اس کی پری اسکولنگ ہے وہ آپ گھر پہ کروا لیں, وہ کہاں پہ کروا لیں. جیسے ہمارے جو نا 2-3 سال جو یہاں PG KG اور پھر نرسری میں یہاں ضائع ہوتے ہیں, ہم وہ جو نا ایئرز آف اسکولنگ فرام ڈے فرسٹ شروع کر دیتے ہیں, تو وہیں سے جو نا یہ چلتا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمیر طالب فار یور ٹائم, اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جان کے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم اور اس میں کنٹریبیوشنس ہوں گے, اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ مزید ایڈوانس کی جانب گامزن تو ہے لیکن اور بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان, جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس, تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کولیبریشنز کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی ہیں, اینڈ دیٹس کوائٹ امیزنگ. بالکل. اور اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے فنکار کی جس نے قیام پاکستان سے پہلے اپنے کریئر